والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی آباد محبت اور ذوق کے ساتھ نبی معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے. اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہم زندہ لوگ زندہ نبی پر سلام بھیج رہے ہیں. اور میں صرف اس حوالے سے کہ تاکہ آپ کے اندر ایک تڑپ آئے کہ ہم نے صلاۃ والسلام کا نذرانہ جھوم کر پیش کرنا ہے، دو روایتیں سناؤں گا. ایک روایت تو یہ ہے صحاح کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، کیونکہ جب کوئی شخص 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جنت کی کرنے سے حضور فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے، یا اللہ اسے جنت دے دے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. سوال ہم نے یہاں سے کیا، دعا مانگی، یا ضروری نہیں ہے کہ سپیکر پہ مانگیں. اپنے گھر کے پچھلے کمرے کے پچھلے کونے میں لاک کر کے سارے گھر کو 7 روم میں بچوں کو پتہ نہیں، آپ رو کر سر جھکا کر کہتے ہو یا اللہ مجھے جنت دے، مجھے جنت دے، مجھے جنت دے. حضور فرماتے ہیں آسمانوں پر جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے، یا اللہ اسے جنت دے دے، یا اللہ اسے جنت دے دے. میرے خیال میں جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آدھے سے زیادہ مجمع وہ بات سمجھ گیا. اب زمینوں پر میں نے دعا مانگی، جنت آسمانوں سے اوپر ہے، تو جنت کو پتہ لگ گیا کہ مجھے کون یاد کر رہا ہے، مجھے کون اللہ سے مانگ رہا ہے. اب یہ جنت ہے کیا؟ یہ نبی اور آل نبی کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ ان کی بارگاہ کی خیرات ہے. ہر بندہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے اور غور کرے کہ جب آل نبی کے صدقے سے ملنے والی جنت کو پتہ ہے کہ مجھے کون کہاں سے بیٹھ کے یاد کر رہا ہے، تو مالکوں کو نہیں پتا کہ ہمیں کون کہاں سے پکار رہا ہے اور یاد کر رہا ہے. باقی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہماری آواز کو اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی کو سنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ طاقت دے دی ہے. یہ نہیں کہ ہر امتی جب پڑھتا ہے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھر اللہ ان کو جو ہے نا وہ دیتا ہے طاقت تو پھر وہ سنتے ہیں. ایسے نہیں ہے. حضور کو رب نے یہ ساری شانیں دے دی ہیں، عطا کر دی ہیں. اور ہماری پست سے پست آواز، بلکہ آواز چھوڑ اگلا جملہ بولنے لگا ہوں، ہم سوچیں تو بھی حضور کو پتہ ہے. ہوا کے اندر بات نہیں ہے. یہ
میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث طویل ہے، صرف جلدی سے، کہ جب حضور معراج کی رات واپس آ رہے تھے، 50 نمازیں سمجھ رہے، تو واپسی پہ حضور کے قلب اطہر میں یہ خیال تھا کہ کاش میری امت 50 پڑھتی، اب یہ 5 پڑھیں گے تو ظاہر ہے کم پڑھیں گے تو کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل کی اس کیفیت کو، ظاہر ہے وہ جانتا ہے، یہ جانتے ہوئے فرمایا، محبوب ہم نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، من ہم حسنتن کتبت لہو حسنہ، یہ صرف نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا کوئی امتی نیکی کا خیال بھی کرے گا، نیکی لکھوا دی جائے گی، نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور اگر نیکی کا عمل کیا تو ایک نیکی نہیں لکھی جائے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اگر گناہ کا خیال کیا کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کا عمل کیا تو 10 نہیں 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اچھا حدیث آپ نے سن لی سب نے، یہ صحیح حدیث ہے، سن لی سب نے؟ اچھا تو میں نے اور آپ نے نیکی کا خیال کیا، سوچا، نیکی کی نیت کی، نیکی کے لیے تڑپ کی دل میں خیال آیا کہ یار چلیں یار مسجد میں ہو کے آتے ہیں، ابھی مسجد میں گئے نہیں، ابھی اگر کسی نے یہاں بیٹھ کر یہ نیکی کا تصور کیا، اگلے سال میں بھی اسی طرح اپنے حویلی کے اندر آمنہ کے لال کے ذکر کی محفل سجاؤں گا، ابھی سجی نہیں۔ نیکی لکھ دی گئی ہے میرے حضور کی حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سوال کا جواب دیجئے، یہ نیکیاں لکھتا کون ہے؟ یار آپ کو اس لیے بٹھایا کہ بولنا ہے آپ نے، نیکیاں لکھتا کون ہے؟ فرشتے؟ او بھائی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ قرآن کی نص کے مطابق یہ کرامن کاتبین فرشتے تیری میری نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، پر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نیکی کا سوچو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ میرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر بولنا ہے بھئی نیکی لکھتا کون ہے؟ فرشتہ، بولیے نیکی لکھتا کون ہے؟ کرامن کاتبین یعنی فرشتہ۔ تو میں نے او بھائی پلیز، یہ میں ان چیزوں سے زیادہ مجھے آپ کے یہ جو ذوق ہے نا یہ مجھے اچھا لگے گا۔ نیکی کا تصور کیا، نیکی لکھ دی گئی، لکھا کس نے؟ فرشتے نے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے نیکی سوچی، فرشتے کو پتہ لگ گیا۔ میں نے نیکی کا خیال کیا، فرشتے کو پتہ لگ گیا۔ یار ذرا بتاؤ مجھے یہ فرشتہ ہے کون؟ وہ یہ میرے مصطفیٰ کے در کا غلام ہے، نوکر ہے، امتی ہے۔ آپ فرشتے کو چھوڑ، جو ان کا چیف ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر ہے، جسے دنیا جبریل کہتی ہے، اس جبریل سے پوچھو میرے حضور کی کبھی جھولے کو جھلاتا ہے، کبھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں عاجز بن کر کمبل اوڑھ کے آتا ہے، کبھی میرے حضور کی خدمت میں غلام بن کے آتا ہے۔ اور جب چیف ایگزیکٹو حضور کا غلام ہے، عام فرشتے کی کیا حیثیت ہے حضور کے سامنے؟ تو دوستان گرامی، جب میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں یہ شان ہے کہ سوچو تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے، حضور کو پتہ نہیں لگتا ہوگا میرا امتی کیا سوچ رہا۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے امام قسطلانی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں انہو یعلم اعمالہم و افعالہم و نیاتہم و خواطرہم لا یخفى علیہ شیء۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، وہ امت کے اعمال کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سب کچھ پتہ ہے، حتیٰ کہ امت کی نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ نہیں، رکیے، صرف نیتوں سے نہیں، وہ خواتریں
وخواتر، ابھی عابد خیال صاحب کو ایک خیال آیا، انہوں نے جھٹک دیا، ٹھیک 15 سیکنڈ کے بعد ان سے کوئی پوچھے کیا خیال آیا تھا، یاد ہی نہیں، اسے کہتے ہیں خاطر۔ وہ خیال دل میں پختہ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مکمل ارادہ کیا، یہ ہے نیت۔ خیال آیا جھٹک دیا، دن میں ہزاروں خیال آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کیا آیا تھا کیا چلا گیا۔ امام قسطلانی فرماتے تجھے پتا نہیں پر مدینے والے کو پتا ہے۔ تو جس نبی کو اتنا علم رب نے دیا ہے، وہ خاطر بھی جانتے ہیں، وہ نیت بھی جانتے ہیں، وہ اعمال بھی جانتے ہیں، وہ افعال بھی جانتے ہیں، تو ان کو سب پتہ ہے کون کیا کہاں کب کیسے کیا کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے اس پاکیزہ اور پاک نبی کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اور میں حسب معمول میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں جب تک پورا مجمع درود و سلام نہیں پڑھتا اس وقت تک میں اپنی گفتگو کو آگے نہیں۔ ماشاءاللہ وہ آخر تک اجتماع ہے اور دوستان عزیز جناب ماشاءاللہ آئے ہیں، اور یہ ہے میرے حضور کے ذکر کی پاور۔ وہ ایک بابا جی کہا کرتے تھے نا، دین کی اپنی پاور ہوتی ہے، یہ میرے نبی کے عشق کی پاور ہے، محبت کی پاور ہے۔ کیا آج بیڑا غرق نہیں کر دیا تمام چیزوں کا اس موبائل نے؟ یہ جنہوں نے بنایا تھا نیٹ ورک، وہ جو زینسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہم نے تو تمام بیڑا غرق کر دیا، اس میں گھساڑیں گے نوجوانوں کو، بس یہ اسی کے ہو کے رہیں گے، اسی کو دیکھیں گے، اسی پہ جئیں گے، اسی پہ سب کچھ کریں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ جن کے دلوں نے لذت عشق محمد کو چکھ لیا ہے نا، ان کے لیے یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے بڑی بڑی جگہ کہا، جہاں میں جاتا ہوں اکثریت میں ہزاروں کے اجتماعات ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھا کرتا ہوں یہ صاحب ابھی بھی دیکھیے 99% ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یار، ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، اس کو چھوڑ کے کیوں آیا؟ پتا چلا میرے مصطفیٰ کا پیار اسے کھینچ کے لایا ہے۔ مان لو زمانہ جو بھی ہو، وہ زمانہ حسین کے نانا کا زمانہ ہے، وہ زمانہ زہرا کے بابا کا زمانہ ہے، وہ دور مصطفیٰ کا دور ہے۔ اس لیے آج بھی حضور کا عشق دلوں میں گرمی پیدا کر رہا ہے، تو محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے کہ ہم زندہ نبی پر زندہ لوگ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ہزار پردے
میں لاکھوں ہی دور بنتے واللہ جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا آواز آئے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہیں تیری حسینی بیاں کے صدقے میں تیری تھی زبان کے صدقے برنگے خوشبو دلوں میں اترا واللہ برنگے خوشبو دلوں میں اترا آئے ہائے برنگے خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن کی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت گرامی المرتبت عالم نبیل فاضل جلیل استاد العلماء والافاضل حضرت محترم مولانا پیر مفتی محمد رضوان صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق تعظیم و تکریم صاحبزادہ والا شان جناب حضرت محترم قبلہ پیر محمد اویسی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق عزت تعظیم و تکریم دیگر جملہ علماء کرام یہ لکھ کے بندہ دے دیتے ہیں پہلے حضرت محترم قبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب حضرت محترم مولانا مفتی محمد مظہر وارسی صاحب جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اور نقیب محافل آل سنت محب نبی و آل و اصحاب نبی محترم جناب محمد عابد خیال صاحب جمیع حاضرین و سامعین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا میں لمبی چوڑی تقریر نہ ہی لمبا آغاز کروں گا اور نہ ہی لمبی چوڑی میں تمہید باندھوں گا ڈائریکٹ میں قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا سورۃ الطلاق آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو صاحبان عقل ہو جو صاحبان عقل ہو اور ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا تحقیق نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف ایک شان والا ذکر ایسا ذکر جو رسول ہے میں یہاں صرفی اور ناوی قواعد کو سامنے رکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں اور اہل علم جانتے ہیں کہ میں نے یہاں ترجمہ کس کی چیز کا کیا ہے
ہم نے تمہاری طرف ایک ذکر اتارا اور وہ ذکر رسول ہے. اور وہ رسول کون ہے؟ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو تمہارے سامنے مبین واضح بیان کرنے والی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. اور یہ کیوں سناتا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ، یہ کیوں وہ نبی سناتا ہے؟ تاکہ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ نکالے ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف. حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. میں بڑا سادہ لہجے میں چاہوں گا کہ آج کی شب کا پیغام حضور کی عظمت کے حوالے سے میں دے سکوں. عمر کتنی ہوگی قبلہ؟ 32 سال. 32 سالوں میں ان کے نام کے ساتھ ہے پیر، مفتی، استاد العلماء. یہ تین ان کی صفتیں ہیں. پیر والی صفت وہ وراثت میں بھی مل جاتی ہے، پر یہ جو مفتی علامہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی. تو ایک شخص جسٹ زید تھا، 3 سال مدرسے میں گیا، قرآن حفظ کیا، ایک صفت اضافہ ہو گئی، حافظ محمد زید. 2 سال مزید قرات پڑھی، ایک لفظ اور مل گیا، قاری. 9 سال درس نظامی پڑھی، مولانا. 4 سال مزید کورس کیا، مفتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے جائیں. اور بس اس دوران میرے خیال میں عمر شریف کافی ہو گئی ہے. یہی 4-5 وصفیں ہیں، لیکن یہ وصفیں بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی کما حق کو کمال تک میں پہنچ گیا. وہ مولانا ہے تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارا علم میرے پاس. وہ مفتی ہے تو یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہر قسم کا فتویٰ میں ازبر ہے اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے دے سکتا ہوں. وہ حافظ ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جیسا حافظ کوئی نہیں. وہ قاری ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جیسا قاری کوئی نہیں. مختصر یہ کہ اگر کسی بھی بشر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شان عطا فرمائی، کوئی وصف عطا فرمائی، تو اس کی وصف میں دباؤ نہیں، اس کی وصف میں کمال نہیں، اس کی وصف ایک حد تک جائے گی. پھر بڑے بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی مسئلہ بتائیں، کہتے ہیں اصل میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، چیزیں ذہن میں نہیں ہیں، آپ ذرا میرے دارالافتاء میں فتویٰ بھیج دیں، میں وہاں سے بتاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے وہ شخص جس پر علم ناز کرتا تھا، حافظہ بلاغت تھا، پر عمر نے یہاں تک پہنچا دیا، اب بات بھی یاد نہیں رہتی. یہ میں کچھ ویسے گپے نہیں لگا رہا، کہیں لے کے آپ کو جانا چاہ رہا ہوں. حضرات، دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے آئیں انہیں 2 یا 4 صفتیں ملیں گی، اور 2 یا 4 صفتیں ملنے کے بعد وہ بھی کامل نہیں، ناقص، وہ بھی دائمی نہیں، عارضی، وہ بھی عروج پہ جا کے زوال پذیر ہوں گی. کائنات میں رب نے ایک ایسے موصوف کو جلوہ گر کیا کہ جس کی صفت جو بھی ملی وہ ناقص نہیں، وہ کامل صفت ملی، اور اس صفت میں عروج آیا، زوال نہیں. اور واحد وہی ایک ہستی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے اس کی جو صفت ہے وہ کامل ہے، اتم ہے، اس میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے. وہ ہستی کسی اور کی نہیں، وہ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، کل نبیوں کے تاجدار، تاجدار عرب و عجم، تاجدار ختم نبوت، عادی السبل، خیر الرسل، سید الکل، سید الاولین، سید الآخرین، امام الکل، ناطق قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اب میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو ایک سائیڈ پر اللہ کے صفاتی نام ملتے ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ کھولتے تو
رسول اللہ کے صفاتی نام ملتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ یہ حضور کی صفتیں ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ اتنا نہیں ہے کہ 99 ہی نام ہیں حضور کے. خبردار یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، بچے بوڑھے نوجوان سارے. یہ تو چن کے 99 لکھے گئے ہیں. امام سیوطی کہتے ہیں 3000 صفاتی نام مصطفیٰ کی ذات کے. کتنے نام ہیں بولیے بولیے؟ 3000 نام ہے میرے آقا کے. اے میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو آج ٹائٹل دیا گیا کل ساری سرکار دی ہے، اس کا کیا وسعت والا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی کامل الوصف مخلوق ہے تو وہ زہرا کا بابا حسنین کا نام ہے. اب حضور کی صفتیں کتنی ہیں کہ بھئی حضور کی صفتیں کتنی ہیں کہ میں تھوڑا یہاں بھی کچھ چیز عرض کروں گا. 99 تو یہ ہیں، 3000 ہو رہے ہیں. اور یہ 3000 آج جی مولانا مفتی انیف قریشی، مفتی میں ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جناب میرے اندر یہ صفت کمال کی ہے، پر میرے نبی کے نام کے ساتھ جو صفت لگے گی وہ کمال والی ہوگی. اگر میرا نبی ہادی ہے تو ہادی کل ہے، اگر مہدی ہے تو مہدی کل ہے، اگر رسول ہے تو سید الرسل ہے، اگر نبی ہے تو نبی الانبیاء ہے. اگر میرا نبی حسین ہے تو صرف حسین نہیں، حسینوں کا بادشاہ ہے. اگر میرا نبی علم والا ہے، عالم ہے، تو صرف عالم نہیں، عالم ما کانا وما یکون ہے. میرا نبی جو صفت میرے حضور کو رب نے دی ہے کمال والی دی. اتنی بات سمجھ گئی بھئی؟ اتنی بات سمجھ گئی؟ ایک اور دعوت فکر ہے. قرآن مجید جا کے کھولیے. پر آج سویرے جب آپ قرآن کھولیں گے تو 2 نسخے لینے آپ نے. کتنے؟ پلیز کتنے؟ 2 قرآن پاک کے نسخے کھول لیں. ایک نسخے کے سجی کاٹھی کھولنی ہے اور دوسرے نسخے کی کھبی کاٹھی کھولنی ہے. سجی کاٹھی پہ اللہ کے صفاتی نام اور کھبی کاٹھی پہ رسول اللہ کی. ایک نام ادھر سے پڑھنا ہے، ادھر سے دیکھنا ہے، مطلب ادھر سے پڑھ کے نہ پھر ادھر ڈھونڈنا ہے. ادھر کہیں تو نہیں لکھا ہوا. احباب آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو اس طرف والی کاٹھی کے نام ہے نا، سیم بہت سارے نام ادھر بھی ہیں. مثلا اگر ادھر دیکھیں گے تو ادھر لکھا ہوگا رحیم، ادھر دیکھیں گے ادھر بھی ہوگا رحیم. ادھر دیکھیں گے ادھر لکھا ہوگا کریم، ادھر بھی ہوگا، بولتے جائیے. ادھر دیکھیں گے ادھر ہوگا نور، ادھر بھی ہوگا نور. ادھر دیکھیں گے ادھر ہوگا ہادی، ادھر بھی ہوگا ہادی. ادھر دیکھیں گے ادھر ہوگا اول، ادھر بھی اول. ادھر آخر، ادھر آخر. ادھر ظاہر، ادھر ظاہر. ادھر باطن، ادھر باطن. ادھر حسیب، ادھر حسیب. ادھر رشید، ادھر رشید. ادھر حق، ادھر حق. اچھا اگر ہمت ہوئی تو پھر اگر اپنے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آج کل ہمارے کئی نوجوان ہمیں واٹس ایپوں پر تنگی کرتے رہتے ہیں کہ جہلم سے یہ آواز آئی. توجہ ہے کہ نہیں؟ کراچی والا یہ بولا، انڈیا والا یہ بولا، فلاں ہوئے نا ایکسپوز ہیں جی. بولو نا، بولو. اوئے بلی تھیلے جو باہر آئی کہ نہیں آئی؟ اور میں نے اس دن ایک جلسے میں کہا، ٹی وی چینل پہ بھی میں نے کہا، سن لیا ہوگا آپ نے، میں نے کہا یہ بات سننے والے یقین سے اپنے دلوں میں اتار دیں، یزید اور یزیدیوں کو اللہ نے عزت کبھی نہیں دینی ہے. ذلیل